آپ نے پیر کے دن یہ بتائی گئی تسبیح کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ تسبیح اتنی خاص ہے، یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی رب کعبہ پر کامل یقین کے ساتھ رب کے اس ذکر کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی مانگنے والا بھکاری بھی پڑھتا ہے تو بادشاہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد پڑھتا ہے تو بے اولادی کے تانے سن کر تھک چکا ہے، انشاءاللہ میں رب نے چاہا تو اولاد سے مالا مال ہو جائے گا، بے اولادی سے نجات ہو جائے گی، تو اللہ رب العزت اولاد نرینہ سے بھی نوازے گا، اولاد نعمت سے بھی، اولاد رحمت سے بھی نوازے گا، کیونکہ یہ بہت ہی عظمت اور بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینے میں اس تسبیح کو پڑھنے والا نصیب اور تقدیر کو جگا لیتا ہے، نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، بیماری بھی لا علاج ہو چکی ہے، لا علاج بیماری سے شفا کے لیے آپ یہ تسبیح عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ قرض سے خلاصے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے اولاد نافرمان ہے، شوہر نافرمان ہے، انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے طفیل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ صرف ایک تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں۔ اللہ والو، جو وظیفہ، جو تسبیح بتانے جا رہی ہوں، اس تسبیح اگر پانی کے گلاس پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں تو انشاءاللہ رب کعبہ نے چاہا تو شوہر آپ کی عزت کرے گا، اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت پیدا ہو جائے گی، آپ سے پہلے کی طرح محبت کرنے والا بن جائے گا، آپ میں دلچسپی دکھانا شروع کر دے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح اتنی ہی طاقتور اور تیز بادب ہے۔ انشاءاللہ پانی پہ دم کر کے کسی کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور عزت پیدا ہو جائے گی، محبت جاگ اٹھے گی۔ اگر آپ اپنی ساس کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتے ہیں، اپنی ساس کے دل کو آپ نرم کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ساس کے دل میں آپ کی جگہ بن جائے، تو اس خاص وظیفے کو آپ نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اپنی ساس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ساس بیٹیوں والا سلوک کرے گی۔ نند کے ساتھ اگر آپ کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں تو نندوں کو بھی پلا سکتی ہیں، کہ اللہ رب العزت ان کو بھی آپ کے حق میں بہتر کر دے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج جس بھی مقصد کے لیے اگر دیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے میں 1 یا چند منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آپ لوگ بآسانی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وظیفہ بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ آج کا یہ خاص وظیفہ جو بھی پڑھے گا، انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو وہ جلد سے جلد کامیاب ہو جائے گا۔ ضدی اولاد کو بھی اگر آپ اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ کر آپ پلا دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو ضد توڑ دیں گے، ضد ختم ہو جائے گی، ماں باپ کے لیے انشاءاللہ عزت اور احترام پیدا ہو جائے گا۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے جو کہ واقعی ہی کام کرتا ہے 100% انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ والو، یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو کرنا شروع کریں گے تبھی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کون سا عمل کر رہے ہیں، اس عمل کے کیا فیض و برکات ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ خاص وظیفہ بہت ہی زیادہ پاکیزہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ جو بندہ بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ لے گا، اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بند قسمت کے تالے کھول دیں گے۔ اللہ والا، اس کی قسمت کو انشاءاللہ تعالیٰ رب کعبہ نے چاہا تو چمک اٹھے گی۔ اللہ والا، اگر آپ کو بھی اب تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، جو لوگ وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ آج اس خاص عمل کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اللہ والے ضرور اس خاص عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیتے تھے، آپ بھی راضی کر لیں گے۔ بس آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے گی تو پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرو۔ اللہ والوں کا یہ وہ راز بتاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے پڑھیں گے تو آپ لوگ 100% انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے، آپ لوگ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رب کریم نے چاہا تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عطا ہوگا جو مانگ کے آپ تھک گئے۔ آج جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو مل کر رہے گا۔ آج کی ایک تسبیح آپ کے نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروا دے گی۔ اللہ والوں، 7 نسلوں کی انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو تقدیر بدل جائے گی، ایک دن میں ہر حاجت، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ خود بھی کرے اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائے۔ آج کا یہ وظیفہ ان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتے ہوتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا تو جنات ہیں، تو آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ بیٹی بہترین رشتوں کے لیے آپ یہ عمل، یہ تسبیح لازمی کریں۔ معقول رشتے انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو خود چل کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، قرض اتنا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی کر لیں، قرض سے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ رب انشاءاللہ تعالیٰ ایسے سبل
اسباب بنا دے گا کہ قرض سے جلد ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، بیماری جان نہیں چھوڑتی، بیماری سے مکمل شفا کے لیے، شفاء کلی کے لیے آپ نے آج کا یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھ لینی ہے۔ آپ میں سے کوئی نافرمان ہے، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، آپ میں سے کوئی دن رات محنت کرتا ہے، بعض اوقات انسان راتوں کو جاگتا ہے، کامیابی نہیں ملتی، کامیابی نہیں ملتی، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، بنا بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ آج وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، جس ترتیب سے بتانے جا رہی ہوں، یہ آج اپنے گھروں میں بیٹھ کر، دکانوں پر یا دفتر میں، جہاں آپ کو موقع ملتا ہے، جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ چلتے پھرتے بھی اس خاص عمل، خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے آج پیر کے دن اس خاص عمل، اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ خود بھی پڑھیں اور اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں۔ اللہ والو، یہ موقع ضائع مت کیجیے گا۔ آج آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، 9، 10، 11 بجے آپ نے اس وظیفے کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ آپ نے آج پیر کے دن کا یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، رب نے چاہا تو آپ کو ایسے فیض و برکات حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اللہ والو، ہر گزرتا دن ہماری زندگی سے جا رہا ہے اور پھر اس نے کبھی بھی ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آنا، اس لیے ہر دن کو آپ نے غنیمت جاننا ہے اور ہر دن کو ہی قبولیت والا ماننا ہے، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کس وقت کس کی دعا قبول ہو جائے یہ رب کعبہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس لیے ہر دن کو فضیلت والا اور ہر گھڑی کو قبولیت والا کیا کریں، تاکہ آپ جب بھی دعا مانگا کریں، رب آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ والو، ان موقعوں کو، ان وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہی قبولیت کی گھڑی ہو، رب آپ کی تمام تر حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ والو، آج آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ رزق، دولت، شہرت، انشاءاللہ تعالی من پسند نوکری، آپ جو چاہتے ہیں رب نے چاہا تو آپ کو مل جائے گا۔ بس آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے اور کاملی یقین سے پڑھنا ہے۔ پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ والو، یہ عمل بے حد ہی آزمودہ اور بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اپنی زندگی میں اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے اور ہر بندہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی مالا مال ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، خوشحالیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، دولت، گاڑی، سب کچھ چاہتے ہیں، تو آج آپ نے پیر کے دن اس عمل، اس خاص وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والو، آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی اس خاص عمل، خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اس سے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے حوالے کرتی رہوں گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے۔ آپ لوگوں نے سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی فوری طور پر نیت کر لینی ہے۔ ہر انسان کے الگ حاجت، الگ مقصد ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فلاں پریشانی کی دور کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، مقدمے میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے الفاظ میں نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل، اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے ہی یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ہاتھوں سے نکل رہی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے فوراً بعد ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لینا ہے۔ اللہ والو، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگ کی اس میں شمولیت بھی ہو جائے، آپ لوگوں کے معاملات بھی آسانی کی طرف چل پڑیں۔
اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ میرے مولا تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، میرے مولا تجھے کملی والے آقا کے مہینے کا واسطہ، اے میرے مولا اس بابرکت مہینے کے صدقے ہم سب کی نصیب اور تقدیر کو چمکا دے۔ میرے مولا آج جو کوئی بھی میرے ساتھ اس ویڈیو میں شامل ہے، اس دعا میں شامل ہے، میرے مولا ان کی تمام تر دل کی تمام جائز حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ ان کی جو بھی مولا رزق کی تنگی ہے اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ میرے مولا آج تیری بارگاہ میں ہم سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، آج جو بندہ بھی تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر بیٹھا ہے، میرے مولا ہم سب کی ہر نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب نے آج تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور تجھ سے لو لگاتے ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، نبی پاک کی محبت کو دیکھ میرے مولا، ان کی محبت کے صدقے میرے مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ۔ میرے مولا آج ہم تیری شان کے مطابق تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں اس دنیا میں تب تک زندہ رکھنا جب تک ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جب تجھے یہ اچھا لگے کہ ہم لوگ اس دنیا میں نہ رہیں تو میرے مولا ہمیں کلمے والی موت عطا کرنا، کلمے کے ساتھ رخصتی عطا کرنا، میرے مولا خاتمہ بالخیر عطا کرنا، میرے مولا جنت البقیع سے اٹھانا، نبی پاک کے قریب ہمیں رہنے کی توفیق عطا کرنا، اے میرے مولا جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی عطا کرنا۔ اے اللہ آج جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کرتے، اے میرے مولا جن کی اولادیں بہت زیادہ ان کو تنگ کرتی ہیں، جو اولادیں بگڑ گئی ہیں، میرے مولا ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرتے۔ اے میرے مولا ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا جو میرے بہن بھائی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، میرے مولا جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں دعا میں شامل ہیں، ان کی رزق کی تنگی ہے، ان کی مالی حالات خراب ہے، میرے مولا تو بہتر جانتا ہے، میرے مولا ان کی پردہ پوشی کر، ان کے رزق کے اسباب بنا دے، ان کے رزق کی کشادگی ان کو عطا کر دے، ایسا طاہر رزق عطا کر کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے۔ میرے مولا جن کو نظر بد لگ گئی ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، میرے مولا نظر بد کو ختم کر دے، میرے مولا نظر بد کی کاٹ کر دے، جادو کو پلٹ دے۔ اے میرے مولا ہم سب پر تو اپنی خاص نظر رحمت، نظر کرم عطا کر دے۔ اے میرے مولا آج کی اس بابرکت مہینے کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے، اس محبوب کے صدقے جس کے صدقے تو نے یہ دنیا تخلیق کی ہے، میرے مولا ان کے وسیلے کے صدقے میرے مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، ان کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، آمین آمین الہی آمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں ہزاروں لوگوں تک چلی جائے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اللہ والے کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا ہی بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب کی ہی بگڑیاں بنتی چلی جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے 3، 7 یا پھر 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک اللہ والو آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، جو جس کو بآسانی درود پاک آتا ہے آپ نے وہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 3، 7 یا پھر 11 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، آپ اپنے مقصد کی نیت لازمی کریے۔ نیت آپ نے کیسے کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اچھی نوکری کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ اللہ آپ کو بہترین روزگار عطا کر دے، مجھے اچھی جگہ پر نوکری مل جائے۔ آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، میاں بیوی میں باہمی محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، آپ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام تر شیطانی وسوسے، خیالات اور برے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے اس کام میں عافیت اور خیر ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، اس کے بعد وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔
اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے. ایک اللہ کا صفاتی نام ہے اور ایک اللہ کا ذاتی نام ہے. آپ نے یا کریم یا اللہ کو پڑھنا ہے. آج اگر کوئی پریشان حال ہے، کرم کی نظر چاہتا ہے، اور اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم کی نظر فرما دے، میری مشکلات دور فرما دے. آج یا کریم یا اللہ پڑھنے سے اللہ کی خصوصی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر اللہ کی نظر کرم ہو جاتی ہے اس کے حالات بدل جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، دشمن کے منہ پر تالا لگ جاتا ہے، پہاڑ جیسے بھی مشکل ہو تو ہٹ جاتی ہے، پہاڑ بھی اپنا راستہ چھوڑنے پر رب کے حکم پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں بھی جسم سے کے ریشے ریشے سے نکل جاتی ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل اللہ غیب سے ختم فرما دیتا ہے. آپ نے یا کریم یا اللہ کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. صرف 11 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر کرم کی نظر ہو جاتی ہے. پھر جو بندہ بھی جس طرح بھی قدم بڑھاتا ہے، کامیابی رب کے حکم سے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے. وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کے حکم سے وہ سونا ہو جاتی ہے. وہ جو کئی سالوں سے نہیں مل سکا، آج ربیع الثانی کے اس بابرکت مہینے میں بدھ کے دن یا کریم یا اللہ پڑھتے ہی انشاءاللہ تعالی رب نے چاہا تو مل جائے گا. پڑھنا آپ نے دل سے ہے، کاملی یقین سے ہے. اللہ کا یہ نام ہے، دونوں نام میرے پاک پروردگار کے ہیں. آپ نے کاملی یقین کے ساتھ اللہ والوں پڑھنے ہیں. آپ نے بالکل بھی شک نہیں کرنا کہ میں اس کو پڑھ کے آزما لیتا ہوں. آپ کی اور میری ہم سب کی کیا مجال کہ ہم رب کعبہ کے کلام پاک کو آزمائش کی صورت میں پڑھیں، بالکل بھی نہیں. اگر آپ کے دل میں کہیں بھی کسی قسم کا بھی شک ہوگا تو آپ کو کبھی بھی کسی بھی وظائف کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں کامل یقین کے ساتھ کریں. کیا کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ ہمیں رب کے ناموں سے، رب کے کلام سے کبھی فائدہ نہ ہو؟ ہمارے اپنے پڑھنے میں ہماری اپنی ہی غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں کسی وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، نہیں تو رب کے کلام سے اور رب کے ناموں سے ہمیشہ ہمیں فائدہ ہی ہوگا. اس لیے وظیفہ پڑھتے ساتھ آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، مکمل آپ نے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آپ ادھر سے وظائف پڑھ رہے ہیں، ادھر سے آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، ٹی وی کو یوز کر رہے ہیں، یا کسی سے بات کر رہے ہیں، یا پھر آپ کی نگاہیں ادھر ادھر گھوم رہی ہیں، آپ کا دماغ کہیں اور چل رہا ہے. ایسے وظائف کام نہیں آتے. آپ نے کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، اور تصور میں نبی کریم رؤوف الرحیم کی جالیوں کا تصور کر کے پڑھنا ہے، خانہ کعبہ کا تصور کر کے پڑھنا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں، اور میں یہ اللہ کے بابرکت ناموں سے رب کعبہ کے آگے حضور پیش ہوں، اور میں رب کعبہ کو رب کے ان ناموں سے پکار رہی ہوں یا پکار رہا ہوں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو بھی مقصد لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ رب نے چاہا تو آپ کی جھولیاں بھرتی جائیں گی. اپنے یا کریم یا اللہ کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی جو فوری طور پر دوسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے. اس قرآنی آیت کو پڑھنا بھی بہت ہی زیادہ ثواب ہے اور سننا بھی ثواب ہے. اور اگر اس آیت مبارکہ کو کسی مقصد کی نیت سے پڑھا جائے تو اللہ اپنی رحمتوں سے انشاءاللہ تعالی ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر پتہ نہیں فائدہ ہوگا کہ یا نہیں، آج اس قرآنی آیت کو پڑھ کر دیکھ لیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے یہ قرآنی آیت کتنی بابرکت اور فضیلت والی، اور یہ قرآنی آیت کتنی طاقتور ہے. یہ قرآنی آیت پڑھنے والا کیسے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ تعالی سمیٹتا ہے. رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا. یہ سب سے خاص بات ہے، اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ ملاحظہ کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اللہ کے نیک بندے اکابرین اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس قرآنی آیت کو پڑھتے دوران آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی. اللہ والے بھی اس قرآنی آیت کو اپنے مشکل وقت میں پڑھتے تھے جب آپ کو لگے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، رکاوٹیں بندشیں، ہر کام ہاتھوں سے نکل رہا ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، کام میں دل نہیں لگ رہا، ہر قدم پر پریشانی ہے، مشکل کا سامنا ہے. تو ایسے حالات میں آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ کر دیکھیں. اللہ والو، اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا تواب.
آپ نے یا तवाबो को पढ़ना है। या तवाबो की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने अस्मुल हुस्ना में ये नाम या तवाबो को रखा है, जिसका मतलब है, जिसका मानी है कि तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ़ करके उन्हें अपनी रहमत के आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की इस शान को जाहिर करता है अल्लाह वालों, जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है। वो इतना मेहरबान है, इतना गफूर रहीम है कि गुनाहों को माफ़ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल के साथ अपने रब के हजूर झुक जाता है, अल्लाह को राज़ी करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह से रोता है, गिड़गिड़ाता है, आजिज़ी के साथ रब को राज़ी करता है और कहता है या तव्वाबु, या अल्लाह या तवाबु, यानी या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो वो रब्बुल आलमीन ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ़ी भी अता करता है। तो अल्लाह वालों, या तवाबु या अल्लाह या तवाबु पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा? तमाम आपके गुनाह अल्लाह ने चाहा सगीरा कबीरा गुनाहों की आपको माफ़ी मिल जाएगी। और जब बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है तो ऐसे हो जाता है कि अभी माँ के पेट से पैदा किया गया हो, जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। इसके बाद फिर दुआएं भी कबूल होती हैं और फिर हाजात भी मंजूर हो जाती हैं। अल्लाह वालों, आपने या तवाबों को सच्चे दिल के साथ और कामिल यकीन के साथ और निदामत के साथ अल्लाह की बारगाह में रोकते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपने गुनाहों का तसव्वुर करते हुए पढ़ना है। और रब के इंशाअल्लाह ताला ऐसी रहमत होगी, रब की रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। दरअसल अल्लाह वालों, या तवाबो ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है, क्योंकि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, कि आप लोगों ने बुलंद आवाज में इतनी आवाज करनी है कि आपके दोनों कान आपकी आवाज सुन सकें। अगर आप अकेले कमरे में पढ़ रहे हैं तो बेशक आप जोर से भी इस अमल को, इस वजीफे को, यानी कि इस नाम को पढ़ सकते हैं, या तव्वाबु या अल्लाह को पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ना किस तरीके से है, तवज्जो कीजिएगा। या तव्वाबु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या तवाबु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या तवाबु या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने 21 बार यानी कि 21 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ना है। या तवाबु या अल्लाह पढ़ने के बाद अल्लाह वालों, आप लोगों ने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए अल्लाह को राज़ी करना है। इंशाअल्लाह रब आपकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमा लेगा, रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तमाम तर बंदिशें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह।